راست آپ کو لاہور لیے چلیں گے جہاں پر لیگی رہنما رانا مشہود نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا. یہ بجٹ جب ہم نے اسمبلی میں دے دیا، جب اس کے لیے سیشن رکھ لیا، تو اگلا کام سپیکر کا ہے. اور سپیکر کا رویہ آپ نے، چاہے وہ عدم اعتماد تھی، چاہے وہ چیف منسٹر کا الیکشن تھا، من مانی دھونس، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا قوم نے. ذاتی مفادات. بدقسمتی یہ ہے کہ آج اس اسمبلی میں ایک ایسا ٹولہ بیٹھا ہے جو اپنے ذاتی مفاد سے آگے نہیں دیکھتا اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے پنجاب کا مفاد قربان کرتا ہے. کل جو بجٹ پیش ہونا تھا اس میں 30% تنخواہوں میں اضافہ ہے. جو بجٹ پیش ہونا ہے اس کے اندر آٹا سستا ہونا ہے، اس کے اندر اشیاء ضروریہ نے سستا ہونا ہے، اس کے اندر پینشنرز کو پینشن کا اضافہ ملنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں میں کیا کیا بتاؤں. لیکن کل کا دن قربان کر دیا گیا کہ ہمارے مقدمے ختم کر دو، ہمیں ریلیف دے دو. کس بات کا ریلیف؟ سب سے پہلی بات، اسمبلی کے اندر جو آئی جی اور چیف سیکرٹری نے کیا وہ عدالت کے حکم پر کیا. کیا عدالت کا حکم ماننے کی ہم ان کو سزا دیں؟ اور چیف منسٹر کے الیکشن میں جو بدتمیزی دیکھنے میں آئی، جو فلور آف دا ہاؤس گنڈے اور بدماش گھسائے گئے، کیا اس کے لیے آپ کو کریڈٹ دیں؟ اور ایک آئینی طریقے سے وفاقی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، آئین اور قانون کے مطابق حکومت قائم کی گئی. کس بات کا لانگ مارچ؟ ایک آئینی اور قانونی فیصلے کو جھٹلانے کے لیے تم چاہتے ہو کہ اسٹریٹ پاور نکال کے، اپنے غنڈے اور بدماش نکال کے آئین اور قانون کو پامال کرو. یہ نہیں ہونے دیں گے. جو مقدمات ہوئے 144 کی خلاف ورزی پر ہوئے، جو مقدمات ہوئے وہ آئین کو پامال کرنے کی کوشش پر ہوئے، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش پر ہوئے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجٹ پنجاب کے عوام کے لیے ہے. بجٹ کو پاس کرانا سپیکر کی اور اسمبلی کی ذمہ داری ہے. اگر اس ذمہ داری کو یہ اپنے ذاتی کاموں سے جوڑیں گے، کل بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اندر جو پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے تھے معافیاں مانگ رہے تھے، مقدمات ختم کرانے کی بات کر رہے تھے. ہم نے انہیں کہا کہ آپ کے مقدمات ختم کر دیں گے، پنجاب کا بجٹ پیش ہونے دو، پنجاب کے لوگوں کو ریلیف ملنے دو، حکومت کو چلنے دو، عوام کو ان کے دکھوں کا سہارا بننے دو. لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارے مقدمات ختم کرو، پہلے ہمارے جو ڈیٹینشن آرڈرز ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا وہ واپس لو. یار ہم تو ہر دور کے اندر مقدمات بھی بھگتتے رہے، ہمارے مائیں بہنیں بیٹیاں مریم نواز عدالت میں بھی جاتی رہی، جیل بھی گئی. کلثوم نواز صاحبہ بیماری سے اپنی جان دے رہی تھی اور یہ کہتے رہے کہ ڈرامہ ہے. شہباز شریف صاحب کی بیٹی کو عدالت میں کھڑا کیا تم نے ایک جھوٹے مقدمے میں. قوم کی ماں بیٹیوں کی بات کرنے والوں اپنا کردار دیکھو. قوم کی ماں بیٹیوں کو تم عدالتوں میں اور جیلوں میں ڈالتے رہے اور آج تمہیں قوم کی مائیں بیٹیاں یاد آ گئیں. جب تم قانون کو ہاتھ میں لوگے تو قانون حرکت میں آئے گا. آج
हम इस असेंबली के अंदर बता रहे हैं, ना चीफ सेक्रेटरी आएगा, ना आईजी आएगा, बजट तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई माफी नहीं है, कोई शर्त की बुनियाद पर बजट नहीं है। ये पंजाब का हक है, पंजाब के हक को पंजाब का हक दिला कर रहेंगे। बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि मुन्ने बारी बारी। लगा है कि आपकी गवर्नमेंट है, आपने स्टांस लिया है, कल जो आपने उनको रास्ता दिया, लचक दिखाई, वो आपके ऊपर सवार हुआ। तो अगर बेहतर ना होता कि कल जो स्टांस लेते तो पंजाब के आवाम तक बजट की खुशियां पहुंच चुकी होती। देखें, हमारा फर्ज है पंजाब का बजट लेकर आना। हमने बिल्कुल फ्लोर ऑफ द हाउस भी कोशिश की, हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी कोशिश की कि इनकी जो ग्रीवेंसेज हैं, मुझे खुशी होती कि ये कहते कि आपने आटे का जो 10 किलो का थैला 490 का किया है, आप 450 का कर दें, आप 400 का कर दें, आप 350 का कर दें, हम बजट पास करा देंगे। मुझे खुशी होती कि ये कहते कि पंजाब के अंदर जो इन्होंने इतनी सालों से तकर्रियां नहीं की थी, ये कहते कि आप रिक्रूटमेंट्स करें, हम आपके साथ हैं। इनका तो जात का एजेंडा था, ये तो अपनी जात की बात करते रहे। हमने फिर भी पंजाब के मुफाद में और पाकिस्तान के मुफाद में कोशिश की, लेकिन इनकी हम किसी की हट धर्मी नहीं चलने देंगे। ये पंजाब का हक है और पंजाब का हक पंजाब को दिलाएंगे। ये बताइएगा कि अल ऐवान के अंदर से अता तारड़ साहब को बाहर भिजवा दिया गया। मुन्ने सलाही किस कैपेसिटी में एडवाइजरी कमेटी के अंदर बैठे मलिक अहमद खान के साथ मुलाकात करते रहे, और कुछ मनपसंद सहाफियों के जरिए ये खबरें परवेज लाई एंड कंपनी की तरफ से क्यों जनरेट होती है, और वो इतना सिक्योरिटी लेके क्यों चलते हैं पंजाब असेंबली के जी, क्यों होते हैं? पहली बात तो ये है कि कल अता तारड़ साहब को जो असेंबली से निकाला गया, वो सबसे बड़ी ज्यादती थी। 139 सेक्शन को अगर आप पढ़ें, आर्टिकल 139 को, तो एक मिनिस्टर का पोर्टफोलियो जिस शख्सियत को दिया जाता है। लाहौर में लीगी रहनुमा राना मशहूद न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने बरह रास्त मुलाहिजा किया।